الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو اعزاز کسی پیغمبر اور کسی نبی کو نہیں ملا. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، اور مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور آپ علیہ السلام آسمانوں کے پار بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے. اس پہلے سفر کا نام اسراء ہے اور دوسرے سفر کا نام معراج ہے. معراج کا واقعہ تاریخ اسلامی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسراء اور معراج کا تعلق عقیدے سے ہے، ماننے سے ہے. اسرا یسری اسراءن کے معنی آتے ہیں رات میں کسی کو سفر کرانا، کسی کو لے کر چلنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی لیلا کہ واقعہ رات ہی میں پیش آیا ہے، اور لیلن تنوین کے ساتھ آیا، نکرہ ہے، اس لیے علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ سفر کوئی بہت لمبا نہیں تھا، پوری رات نہیں چلا، بلکہ رات کے معمولی اور بہت کم حصے میں ہوا ہے. چونکہ سفر بڑا تعجب خیز ہے کہ راتوں رات آدمی مکہ سے فلسطین تک جائے اور اسی رات میں آسمانوں پر جائے اور فوراً واپسی بھی ہو جائے، اور بہت لمبی ملاقاتیں ہوں، جنت و جہنم کی سیر بھی کرائی جائے، سدرہ کی زیارت کرائی جائے، جبریل امین سے ملاقات ہو، تمام پیغمبروں سے ملاقات ہو. یہ کام تھوڑے وقت میں ممکن نہیں تھا، اس لیے بندے انکار بھی کر سکتے ہیں، تکذیب بھی کر سکتے ہیں، جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا سبحان. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتے ہیں بالکل سچ ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک حصے میں لے گئی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، عبد سے تعبیر کیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انسان کا بندہ بن کر رہنا بہت زیادہ عزت والی چیز ہے، بہت زیادہ عظمت والی چیز ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت سارے القاب سے یاد نہیں کیا گیا.
اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندے کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. او مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کیوں کرایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی بڑی بڑی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے ہیں. اسرا کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ شدید اختلاف ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر کب بلایا. تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اسرا کا یہ سفر ہجرت سے پہلے پیش آیا. اب ہجرت سے کتنی پہلے پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 6 ماہ پہلے، کسی نے کہا 5 سال پہلے، اور کسی نے 6 سال پہلے. بعض لوگوں نے اور بھی اقوال بیان کیے. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ زیادہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 51 سال ہوئی، یعنی نبوت کے 11ویں سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اور یہ مبارک سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. کون سا مہینہ تھا؟ کئی سارے مہینوں کی تفصیلات بیان کی ہیں اور علماء نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا. ربیع الثانی کے بھی بہت سارے اقوال بیان کیے گئے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب کے اندر بلایا. اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک سفر کرایا. یہ وہ وقت ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ والوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام زخم خوردہ ہیں اور رنج خوردہ ہیں، رنج و علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی حال میں آپ رات کی تنہائیوں میں حضرت ام ہانی کے مکان پر لیٹے ہوئے تھے. ام ہانی آپ علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں. انہی کے گھر پر نبی علیہ السلام کا قیام تھا. رات کے وقت جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناز و ادا کے ساتھ اور بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ بیدار کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کو وہ حرم شریف لے کر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا. یہ سینے کے آپریشن کا یہ ایک اسلامی تاریخ کا یا کہیے دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے اس کو دھلا گیا. ایک سونے کی تستری کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں، نورانی چیزیں لے کر آئے تھے جبریل امین. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سینے کو سل دیا گیا، ٹھیک کر دیا گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے. یہ براق جو سواری تھی، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سواری کھچر سے نیچی تھی اور گدھے سے اونچی تھی، سفید کلر کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سواری پر سوار کیا گیا. سواری بہت زیادہ برق رفتار تھی. روایات میں آتا ہے کہ جہاں اس براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اور اسی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس تک پہنچایا. بیت المقدس پہنچنے کے بعد سواری باندھ دی جاتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے وہاں پر ایک زینہ لگایا گیا ہے، ایک سیڑھی لگائی گئی.
उस सीढ़ी पर चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले गए। इसी को हदीस में बयान किया गया, सुम्मा उरिज बी, फिर मुझे ऊपर चढ़ाया गया। अरज या अरज के माने आते हैं चढ़ने और चढ़ाने के। आप फरमाते सुम्मा उरिज बी, फिर मुझे चढ़ाया गया। आज बहुत तरह की सीढ़ियां दस्तयाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी सीढ़ी का इंतज़ाम किया था ये तो अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन हमें हदीसों से, मुतवातिर हदीसों से, जो बिल्कुल कतई और सही हदीसें हैं, और एक दो हदीसें नहीं, तकरीबन 45 सहाबा से इसरा और मेराज की रिवायात मनकूल हैं। इसको रिवायत करने वाले तकरीबन 45 सहाबा हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने उनमें से 25 सहाबा का नाम लेकर जिक्र किया है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र की दास्तान को रकम किया है, बयान किया है। चुनांचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे तशरीफ़ ले गए। जब गए तो जिब्रील अमीन भी साथ में थे। पूछा गया मन, तो कहा गया कि जिब्रील अमीन आपके साथ कौन है? कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल हुआ क्या बुलाया गया है? कहते हैं हाँ हाँ हमें बुलाया गया है। चुनांचे पहला आसमान खुलता है, पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। उसके बाद दूसरे आसमान पर भी यही मामला हुआ, दूसरे आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई, और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, और किसी पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, और किसी पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम नबियों से तारुफ हुआ। जिब्रील अमीन ने तमाम नबियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया, और तारुफ कराने के बाद सातों आसमान पार करके सिदरतुल मुंतहा के पास जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन लेकर पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज़ है? सिदरतुल मुंतहा, सिदरा के माने आते हैं बैर का दरख्त, और मुंतहा के माने आते हैं इंतहा होने की जगह। कोई भी फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से आगे अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो वहीं पर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। हज़रत जिब्रील अमीन के बारे में एक शेर जो है बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, फ़ारसी का शेर है जिसका तर्जुमा यह है कि अगर मैं ज़रा भी आगे बढ़ूँ तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया। सिदरा बड़ा ही खूबसूरत दरख्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पत्ते इतने बड़े बड़े थे जैसे जैसे हाथी के कान होते हैं, यानी बड़े बड़े पत्ते उसके थे, और काफ़ी खूबसूरत रंग का था, और सोने जैसे परवाने उस दरख्त से बराबर गिर रहे थे। हदीसों में बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म नाजिल होता है वो सिदरा पर आकर ठहर जाता है। नीचे से फरिश्ते आते हैं और सिदरा पर जो अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं उन अहकाम को लेते हैं और लेकर नीचे आसमानों की तरफ उतरते हैं। और बंदों के आमाल जो पेश होते हैं, दुनिया में हम जो आमाल करते हैं, वो सारे की सारे आमाल उसी सिदरतुल मुंतहा के पास फरिश्ते ले जाकर पहुंचा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत बंदों के आमाल फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश होते हैं। तो सिदरतुल मुंतहा को इसीलिए सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। वहाँ पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा किया कि 4 नहरें बह रही हैं, 2 ज़ाहिरी नहरें हैं, 2 बातनी नहरें हैं। 2 बातनी नहरों को जन्नती नहरें कहा गया, और 2 ज़ाहिरी नहरें हैं वो भी जन्नती नहरें। एक का नाम फुरात है और दूसरे का नाम नील है। नील और फुरात, नील मिस्र के अंदर और फुरात बगदाद के अंदर, इन दोनों नहरों का भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुशाहिदा किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेकर नहीं चल सकते।
اب وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور سدرۃ المنتہا ہے، فغشاہا ما غشا، سدرۃ المنتہا کو ڈھانکے ہوئے تھی وہ چیز جو اس کو ڈھانکے ہوئی تھی، وہ کون سی نورانیت تھی اور کیسا منظر تھا، اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابہام کے ساتھ کی ہے، اس کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، کیسے دیکھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے کہ ثم دنا فتدلا، پھر نبی قریب ہوا فتدلا اور آگے بڑھ کر جھک گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو دو کمان کے فاصلے کے برابر تھا یا اس سے بھی قریب۔ دو کمان کا فاصلہ 2 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی 1 گز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچے یا اس سے بھی قریب پہنچ گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی دی جو وحی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وحی دی اس کی بھی تفصیلات یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف باریابی عطا فرمایا، اپنے بالکل قریب بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے عطا نہیں فرمایا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا یہ اعزاز میسر آیا، اس لیے کہ آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ خصوصی اکرام کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر 2 انعام عطا فرمائے۔ دونوں انعام امت کے لیے تھے جو بڑے قیمتی ہیں۔ ایک انعام تو یہ فرمایا کہ 50 نماز کا تحفہ عطا فرمایا، کہ امت کو 50 نمازیں دی گئیں، اور دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی گناہ کر لے، معصیت کر لے، اگر معافی مانگے گا، توبہ کرے گا تو اس کی میں توبہ قبول کر لوں گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو جہنم کی آگ میں اسے جلنا پڑے گا، لیکن ایمان کی وجہ سے ایک دن جہنم سے اسے آزادی میسر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کو میں معاف نہیں کر سکتا، شرک معاف نہیں ہوگا، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 2 انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ 50 نمازیں لے کر ہمارے پیغمبر بہت خوش ہیں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ روزہ فرض کرنا ہوا، جبریل امین وحی لے کر اترتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، جبریل امین وحی لے کر اترے۔ حج فرض ہوا، جبریل امین وحی لے کر اترے۔ نماز فرض ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے وحی نہیں بھیجی، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ حکم دیا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ یہ تحفہ دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے، آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ہم نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ تصور کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ آپ نے فرمایا نمازیں ملی۔ تو کہنے لگے کتنی؟ کہا 50 وقت۔ کہا بہت زیادہ ہے، جائیے تخفیف کرا لیجئے، آپ کی امت سے ہو نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے بار بار اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی بچیں، اور جب 5 نمازیں باقی بچیں
تو حضرت موسیٰ نے کہا اور تخفیف کرا لیجیے، ابھی بھی زیادہ ہیں۔ کہنے لگے اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں کہہ پاؤں گا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ما یبدل القول لدی، کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، تم پڑھو گے 5 نمازیں میں 50 کا ثواب دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں، تم 5 پڑھو گے میری طرف سے ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام تھا نماز کی صورت میں، جس سے ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور نماز کی حقیقت کو سمجھیے، یہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ اللہ کا قرب بندے کو اگر میسر ہو سکتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے تو نماز کے ذریعے سے میسر ہوگا۔ بندہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو نماز پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میسر آئے گا، زندگی میں راحت و سکون ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔